بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دوسری وجہ، قرآن پاک اکثر لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، کانوں اور دلوں پر اس کا تکرار ہوتا رہتا ہے۔ جبکہ کوئی بات پہلی مرتبہ سنی جائے تو اس کا اثر دل پر زیادہ ہوتا ہے، اور دوسری مرتبہ اس کا اثر کم اور تیسری مرتبہ اس کا اثر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اگر کسی ایسے شخص کو جس پر وجد کا غلبہ رہتا ہو اس کا پابند کیا جائے کہ دن یا ہفتے میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مسلسل ایک ہی شعر پر وجد میں آئے تو یہ اس سے نہیں ہو سکے گا، اور اگر شعر تبدیل کر دیا جائے تو اس کے دل میں نیا اثر پیدا ہوگا، اگرچہ اس کا معنی وہی ہو جو پہلے شعر کا تھا۔ لیکن جب لفظ اور نظم پہلے کے مقابلے میں نیا ہو تو اس کے سبب نفس کو حرکت ملتی ہے، اگرچہ معنی دونوں کا ایک ہی ہو۔ لیکن قاری اس پر قادر نہیں کہ مختلف اوقات اور مواقع پر نیا نیا قرآن پڑھے، کیونکہ قرآن پاک مخصور ہے، اس میں زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ سارا قرآن کمی بیشی سے محفوظ ہے اور بار بار پڑھا جاتا ہے۔ جو بات ہم نے ذکر کی ہے اسی کی طرف خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی اشارہ کرتا ہے کہ آپ نے عرب کے دیہاتی باشندوں کو دیکھا کہ وہ قرآن سن کر رو پڑتے ہیں، تو فرمایا ہم بھی ایسے ہی تھے جیسے تم ہو، لیکن ہمارے دل سخت یعنی مضبوط اور مستحکم ہو گئے۔ پس تم ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل عرب کے دیہاتیوں کے دلوں سے سخت تھا، اور آپ کے دل میں اللہ عز و جل اس کے کلام کی محبت ان کے مقابلے میں کم تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بکثرت تکرار کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کے عادی بن چکے تھے، اور بکثرت سننے کی وجہ سے آپ کو اس سے انس ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کا اثر کم معلوم ہوتا تھا۔ کیونکہ عادتاً یہ بات ناممکن ہے کہ ایک شخص قرآن پاک کی ایک آیت کو پہلی بار سنے اور اس پر رکت طاری ہو جائے، پھر مسلسل 20 برس تک اس آیت کو بار بار پڑھ کر گریہ کرتا رہے اور پہلی اور آخری بار کے رونے میں کوئی فرق نہ پائے۔ ہاں، اگر نئی آیت سنے گا تو اس کا اثر زیادہ ہوگا، کیونکہ ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے اور ہر نئی بات کا ایک صدمہ ہوتا ہے۔ نیز ہر الفت والی چیز کے ساتھ انس ہوتا ہے جو صدمے کے مخالف ہوتا ہے۔ اسی لیے خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بکثرت طواف کرنے سے منع کرنے کا ارادہ کیا، اور فرمایا مجھے ڈر ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی وقت اس کے ساتھ انسیت کی وجہ سے کم نہ ہو جائے۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شخص حج کرنے کے لیے آتا ہے اور پہلی مرتبہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اس کی نگاہ بیت اللہ پر پڑتی ہے تو اس پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہینہ بھر مکہ میں قیام پذیر ہونے کے باوجود وہ اپنے نفس میں کوئی تاثیر نہیں پاتا، تو قوال ہر وقت نیا شعر پڑھ سکتا ہے جبکہ ہر وقت نئی آیت پڑھنے پر قدرت نہیں ہوتی۔ تیسری وجہ، کلام کے موزوں اور باذوق ہونے کی نفس میں بہت تاثیر ہوتی ہے۔ اچھی اور موزوں آواز اس آواز کی طرح نہیں ہے جو اچھی تو ہو مگر موزوں نہ ہو، اور وزن تو اشعار میں ہی پایا جاتا ہے، آیات قرآنی میں نہیں۔ اگر کوئی قوال جس شعر کو پڑھ رہا ہے اس میں کوئی اعرابی غلطی کر لے یا خوش آوازی کے طریقے سے ہٹ جائے تو سننے والے کا دل مضطرب ہو جائے گا اور اس کا وجد و سماع باطل ہو جائے گا، اور عدم مناسبت کی وجہ سے اس کی طبیعت کو وحشت ہوگی، اور جب طبیعت کو وحشت ہوگی تو دل مضطرب اور تشویش میں مبتلا ہوگا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ وزن کی تاثیر ہوتی ہے جس کی وجہ سے شعر میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے اور نفس انسانی اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ چوتھی وجہ، موضوع شعر کی دل میں تاثیر خوش الخانی کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے، اور ایسا اس وقت ہو سکتا ہے جب حرف مکسور کو مد کے ساتھ اور مد والے حرف کو کسر کے ساتھ ادا کرے اور کلمات کے درمیان وقف کرے، اور بعض کلمات کو ملا کر جبکہ بعض کو توڑ کر پڑھے۔ اشعار میں تو اس طرح کا تصرف ہو سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کو اسی طرح پڑھا جائے گا جس طرح نازل کیا گیا ہے۔ تلاوت اور تجوید کے تقاضوں سے ہٹ کر کسر، مد، وقف، وصل اور قطع کرنا حرام یا مکروہ ہے، اور جب قرآن کو ترتیل کے ساتھ اسی طرح پڑھا جائے گا جس طرح نازل ہوا ہے تو وہ اثر ختم ہو جائے گا جو وزن کی وجہ سے ہوتا ہے اور تاثیر کا مستقل سبب بنتا ہے، اگرچہ سمجھ میں نہ آئے، جس طرح سرنگی، بانسری، شاہین باجے کی ایک قسم اور تمام وہ آوازیں جو سمجھی نہیں جا سکتی۔ پانچویں وجہ، موزوں کلام کو حلق کے علاوہ نکالنے والی موزوں آواز سے موقع کیا جا سکتا ہے، جیسے ڈھول اور دف وغیرہ کی آواز، کیونکہ کمزور وجد کبھی سبب سے ہی پیدا ہوتا ہے، اور ان تمام باتوں کے پائے جانے کی صورت میں سبب کبھی ہو جاتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک جداگانہ طور پر بھی تاثیر رکھتا ہے۔ اور قرآن پاک کو ان جیسے قرائن سے بچانا واجب ہے، کیونکہ عام لوگوں کے نزدیک یہ لہو و لعب کی صورت ہے، جبکہ قرآن پاک شروع سے آخر تک
تمام مخلوق کے نزدیک کھیل کود نہیں ہے، اس لیے خالص حق کے ساتھ ایسی چیز کی آمیزش کرنا جائز نہیں ہوگا جو عوام الناس کے نزدیک لہو اور خواص کے نزدیک صورتاً لہو ہو، اگرچہ وہ اسے لہو ہونے کی حیثیت سے نہ دیکھتے ہوں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہر حال میں قرآن کی تعظیم اور توقیر کی جائے اور عام راستوں میں پڑھنے کی بجائے پرسکون مجلس میں پڑھا جائے اور جنابت و بے وضوئی حالت میں بھی نہ پڑھا جائے۔ ہر حال میں قرآن پاک کی حرمت کا حق وہی لوگ ادا کر سکتے ہیں جو اپنے احوال کی نگرانی کرتے ہوں، اس لیے سما کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جس میں اس طرح کی رعایت اور نگرانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ شادی کی رات تلاوت قرآن کے ساتھ دف بجانا جائز نہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے موقع پر دف بجانے کی رخصت منقول ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اظہر النکاح ولو بضرب الغربال، یعنی نکاح کا اظہار کرو اگرچہ چھلنی کی آواز ہی سے کیوں نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ دف بجانا اشعار کے ساتھ تو جائز ہے لیکن قرآن کے ساتھ جائز نہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدتنا ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں کچھ بچیاں گا رہی تھیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک بچی کو گاتے سنا، وفینا نبی یعلم ما فی غد، ترجمہ ہم میں وہ نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، دائی ھذا وقولی ما کنتی تاکلین، یعنی یہ نہ کہو جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو۔ چونکہ بچی کا یہ کلام نبوت کی گواہی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گانے کے انداز میں پڑھنے سے منع فرمایا، کیونکہ نبوت کی گواہی ایک عظیم فعل ہے جسے اس چیز کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے جو صورتاً لہو ہو۔ تو اس صورت میں ان اسباب کی تقویت دشوار ہو گئی جن کے ذریعے سماع دل کو حرکت دیتا ہے۔ اس لیے احترام کے پیش نظر واجب ہے کہ قرآن کریم کے بجائے ترنم کے ساتھ اشعار پڑھنے کی جانب توجہ کی جائے، جیسا کہ بچی پر لازم ہوا کہ وہ نبوت کی گواہی سے گانے کی طرف متوجہ ہو۔ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ مراجع المناجی جلد 5 صفحہ 31 پر حدیث مبارک کے جز میرے بستر پر بیٹھ گئے کے تحت فرماتے ہیں، ظاہر یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت باپردہ ہوں گی اور گھر مہمانوں سے بھرا ہوگا، کیونکہ رخصت کا دن تھا، اور اگر بے پردہ بیٹھی ہوں تو یہاں یہ واقعہ پردہ فرض ہونے سے پہلے کا ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے کہ عورتوں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پردہ نہیں، اور بچیاں دف بجانے لگیں کے تحت فرماتے ہیں، یہ بچیاں نابالغہ اور غیر مراہقہ تھیں اور صرف دف بجا کر گاتی تھیں، جانج وغیرہ کوئی باجا نہ تھا، اشعار گندے نہ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح یا رخصت پر ننھی بچیوں کا ایسا گانا درست ہے، اور ہم میں وہ نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں کے تحت فرماتے ہیں۔ یہ شعر نہ تو کسی کافر کا ہے کہ کافر کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سے کیا تعلق، نہ ان بچیوں کا کہ بچیاں اشعار بنانا نہیں جانتی، یقیناً کسی صحابی کا ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے معتقد تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج پاک نے پوچھا تھا کہ آپ کے بعد ہم میں سب سے پہلے کون آپ کے پاس پہنچے گی؟ شہیدوں کی مائیں پوچھتی تھی کہ میرا بچہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ بہرحال صحابہ کرام علیہم رضوان علم غیب کے معتقد اعتقاد رکھنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاعر کو مشرک یا کافر نہ فرمایا، نہ اس شعر کو برا کہا، اور یہ چھوڑ دو کے تحت فرماتے ہیں، کیوں چھوڑ دو؟ یا اس لیے دف اور کھیل کے دوران نعت شریف نہ چاہیے کہ اس میں نعت کی بے ادبی ہے، اشا یا اس لیے کہ مرثیہ کے دوران نعت نہ پڑھو، نعت و مرثیہ ملانا اچھا نہیں، یا اس لیے کہ ہمارے سامنے ہماری تعریف کیوں کرتی ہو، یا علم غیب کی نسبت ہماری طرف نہ کرو، اگرچہ ہم کو رب تعالیٰ نے علم غیب دیا مگر ہم کو عالم الغیب وغیرہ نہ کہو۔ چھٹی وجہ، شاعر بعض اوقات ایسا شعر پڑھتا ہے جو سامع کے احوال کے موافق نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے سامع اس شعر کو ناپسند کرتا ہے اور اسے وہ شعر پڑھنے سے منع کر کے دوسرا شعر پڑھنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ کیونکہ ہر کلام ہر حال کے موافق نہیں ہوتا، تو اگر لوگ دعوت وغیرہ کے موقع پر جمع ہو کر قاری سے قرآن پاک سنیں تو بعض اوقات وہ ایسی آیت پڑھے گا جو ان کے حال کے موافق نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے شفا ہے مگر ان کے حال کے اعتبار سے۔ مثلا آیت رحمت عذاب سے ڈرنے والے کے لیے شفا ہے، آیت عذاب مغرور اور بے خوف شخص کے لیے شفا ہے۔ اس کی تفصیل کافی طویل ہے، چنانچہ ایسی صورتحال میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ پڑھی جانے والی آیت سامع کے حال کے موافق نہ ہو اور نفس اسے ناپسند کرے، جس کی وجہ سے وہ کلام اللہ کو برا سمجھنے کے خطرے میں پڑ جائے اور پھر اس سے نجات کا راستہ نہ پائے۔ حالانکہ اس قسم کے خطرے سے بچنا لازمی و ضروری ہے، اور بچنے کی صورت یہی ہے کہ قرآن کریم کو اس حال پر ڈھالا جائے جو اللہ عز و جل کی مراد ہو۔
جبکہ اس کے مقابلے میں شاعر کے کلام کو اس کی مراد کے خلاف پر بھی ڈھالا جا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کو اپنے حال میں ڈھالنے کی صورت میں یا تو ناپسندیدگی کا خطرہ ہے یا حال کے موافق ہونے کی صورت میں غلط تعویل کا۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں، لہذا قرآن پاک کی تعظیم بجا لانا اور اسے اس طرح کی باتوں سے بچانا واجب ہے۔ صوفیہ کرام کے قرآن مجید سننے کے مقابلے میں سماع کی طرف مائل ہونے کی یہ وجوہات میری سمجھ میں آئی ہیں، اور یہاں ایک ساتویں وجہ بھی ہے جو حضرت سیدنا ابو نصر سراج طوسی علیہ الرحمہ نے ذکر کی ہے۔ ساتویں وجہ حضرت سیدنا ابو نصر سراج طوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، قرآن پاک اللہ عز و جل کا کلام اور اس کی صفت ہے اور حق ہے، اس لیے انسانی طاقت سے باہر ہے، اور چونکہ غیر مخلوق ہے اس لیے وہ صفات جو مخلوق ہیں ان میں اس کی تاب نہیں۔ اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر قرآن کریم کے معنی اور ہیبت کا ایک ذرہ بھی دلوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو صفات بشریہ پاش پاش ہو جائیں اور انسان مدہوش و متخیر ہو جائے۔ اچھی آوازیں طبیعتوں کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں اور ان کی نسبت لذتوں کے اعتبار سے ہے، نہ کہ امور حقہ کے اعتبار سے، اور یہی حال اشعار کا ہے۔ جب اشعار میں موجود اشارات اور لطائف نغمات اور سروں کے ساتھ ملتے ہیں تو ایک دوسرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لذتوں کے قریب اور دلوں پر ہلکے معلوم ہوتے ہیں۔ جب تک بشریت باقی ہے اور ہم اپنی صفات اور لذتوں پر قائم ہیں تو ہمیں دلکش نغمات اور اچھی آوازوں سے لذت حاصل ہوتی رہے گی۔ لہذا قصائد سے لذت حاصل کر کے ان لذتوں کو باقی رکھنا قرآن مجید کے مقابلے میں اولیٰ ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ عز و جل کا کلام اور اس کی صفت ہے، اسی کی طرف سے آیا اور اسی کی طرف لوٹ جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو نصر سراج طوسی علیہ الرحمہ کے کلام کا حاصل یہی ہے۔ حکایت، دو شیروں نے مجھ پر قیامت برپا کر دی۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابو الحسن دراج علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، میں بغداد سے حضرت سیدنا یوسف بن حسین رازی علیہ الرحمہ کی زیارت اور سلام کرنے کے ارادے سے نکلا۔ جب میں خراسان کے شہر رے میں داخل ہوا تو لوگوں سے ان کے گھر کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں جس سے بھی ان کے بارے میں پوچھتا وہ یہی جواب دیتا، تمہیں اس زندیق سے کیا کام ہے؟ چنانچہ انہوں نے میرا دل تنگ کر دیا، حتیٰ کہ میں نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ پھر میں نے دل میں سوچا، جب اتنا سفر طے کر کے آیا ہوں کم از کم انہیں دیکھ تو لوں، لہٰذا میں ان کے بارے میں مسلسل پوچھتا رہا۔ آخرکار میں ان کی مسجد میں پہنچ گیا۔ وہ مسجد کے محراب میں بیٹھے تھے، ایک شخص ان کے سامنے بیٹھا تھا اور آپ قرآن پاک ہاتھ میں لیے تلاوت کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ شیخ نورانی چہرے اور خوبصورت داڑھی والے بزرگ ہیں۔ میں نے سلام کیا تو وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے جواب دیا، بغداد سے آیا ہوں۔ پھر پوچھا، تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا، آپ کو سلام کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ فرمایا، جن شہروں سے تم گزر کر آئے ہو، اگر ان کا کوئی آدمی تمہیں یہ پیشکش کرتا ہے کہ تم ہمارے پاس رک جاؤ، ہم تمہیں گھر اور لونڈی خرید کر دیتے ہیں، تو کیا یہ چیز تمہیں آنے سے باز رکھتی؟ میں نے عرض کی، اللہ عز و جل نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا نہیں کیا، اگر اس آزمائش میں ڈالتا تو مجھے معلوم نہیں کہ میں کیا کرتا۔ پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا، تم کچھ کہنا پسند کرو گے؟ میں نے کہا، ہاں۔ فرمایا، بیان کرو۔ چنانچہ میں نے یہ اشعار پڑھے، رأیتک تبنی دائما فی قطیعتی ولو کنت ذا حزم لہدمت ما تبنی کأنی بکم ولیت افضل قولکم الا لیتنا کنا اذا اللیت لا یغنی۔ ترجمہ، میں تجھے ہمیشہ اپنی زمین پر عمارت بناتے دیکھتا ہوں، تو اگر عقل مند ہوتا تو اپنی بنائی ہوئی عمارت گرا دیتا۔ گویا میں تمہارے سامنے ہوں اور تمہاری سب سے بہتر بات تمنا کرنا ہے کہ سنو، کاش ہم ایسے ہوتے، حالانکہ اب تمنا کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ تو انہوں نے قرآن پاک بند کر دیا اور مسلسل روتے رہے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی اور کپڑے آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ اتنا زیادہ رونے کی وجہ سے مجھے ان پر ترس آنے لگا۔ پھر انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، رہ کے لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسف زندیق ہے، اور میرا نماز فجر سے یہ حال ہے کہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں لیکن میری آنکھوں سے ایک قطرہ تک نہیں نکلا، جبکہ ان دو شیروں نے مجھ پر قیامت برپا کر دی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگرچہ دل اللہ عز و جل کی محبت میں جل رہے ہوں، اس کے باوجود اشعار سے وہ جوش پیدا ہوتا ہے جو تلاوت قرآن سے نہیں ہوتا، اور یہ بات شعر کے موضوع اور طبیعتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور طبیعت سے ہم آہنگ ہونے کی وجہ سے انسان اشعار بنانے پر قادر ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کے الفاظ چونکہ انسانی کلام کے اسلوب اور طریقے سے خارج ہیں، اس لیے انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ قرآن پاک جیسی کوئی صورت بنا لائے، کیونکہ قرآن کا اسلوب تحریر انسانی طبیعت سے شکل و صورت میں مطابقت نہیں رکھتا۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کے استاد حضرت سیدنا اسرائیل علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص آیا۔ اس وقت آپ زمین کو انگلی سے کلید رہے تھے اور شعر پڑھ رہے تھے، تو آپ نے اس شخص سے فرمایا، کیا تم ترنم کے ساتھ کوئی شعر پڑھ سکتے ہو؟ اس شخص نے نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا، تم بغیر دل کے ہو۔ آپ کا یہ قول اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو صاحب دل ہوتا ہے اور اپنی طبیعت سے واقف ہوتا ہے، اسے علم ہوتا ہے کہ اشعار اور نغمات سے دل کو جو حرکت ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی۔
اس لیے وہ بتکلف حرکت کا سبب پیدا کرتا ہے، خواہ اس کی اپنی آواز ہو یا کسی اور کی۔ ہم مقام اول کا حکم یعنی مسموع کو سمجھنا اور اسے ڈھالنا، اور اسی طرح مقام ثانی یعنی دل میں وجد پیدا ہونے کا حکم بیان کر چکے۔ اب ہم وجد کا ظاہری اثر یعنی چیخو پکار، آہو بکا اور کپڑے پھاڑنا وغیرہ کا حکم بیان کرتے ہیں۔ تیسرا مقام آداب سماع اور آثار وجد۔ اس میں ہم سماع کے ظاہری اور باطنی آداب اور وجد کے محمود و مذموم آثار بیان کریں گے۔ سماع کے 5 آداب۔ پہلا وقت، جگہ اور شرکائے محفل کا لحاظ رکھنا۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، سماع میں 3 باتیں ضروری ہیں ورنہ سماع نہ کیا جائے: وقت، جگہ اور شرکاء کی رعایت۔ پس جب کھانا حاضر ہو یا لڑائی جھگڑے کی صورت ہو یا نماز کا وقت ہو یا کوئی اور ایسا معنی پایا جائے جس کی وجہ سے دل جمی نہ ہو تو ایسی صورت میں سماع نہ کیا جائے، کیونکہ جب دل مضطرب ہوگا تو سماع کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقت کی رعایت کرنے کا یہ مطلب ہے کہ سماع کے لیے فراغت قلبی کا لحاظ رکھا جائے۔ جگہ کی رعایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محفل سماع شارع عام یا گندی جگہ منعقد نہ ہو، اور نہ ہی ایسے مقام پر اس کا انعقاد ہو جہاں دل بٹے، لہذا ان تمام باتوں سے اجتناب ضروری ہے۔ جہاں تک شرکاء کی رعایت کرنے کا تعلق ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ جب کوئی غیر جنس یعنی سماع کا منکر، بظاہر تارک دنیا اور لطائف قلبی سے خالی شخص مجلس میں حاضر ہوگا تو ایسے شخص کا مجلس میں ہونا گراں گزرے گا اور اس کی وجہ سے دل مشغول رہے گا۔ اسی طرح جب کوئی دنیا دار متکبر شخص مجلس میں موجود ہوگا جس کا خیال و لحاظ رکھنا پڑے گا، یا کوئی مصنوعی وجد کرنے والا صوفی مجلس میں موجود ہوگا جو دکھاوے کے لیے وجد و رقص کرتا ہوگا اور اپنے کپڑے پھاڑ دیتا ہوگا، تو یہ تمام باتیں قلبی پریشانی کا سبب بنیں گی، لہذا مذکورہ شرائط نہ پائے جانے کی صورت میں سماع ترک کر دینا اولیٰ ہے۔ دوسرا ادب، شیخ حاضرین کا حال ملاحظہ کرے۔ اگر حاضرین میں ایسے مریدین موجود ہوں جن کے لیے سماع نقصان دہ ہو تو ان کی موجودگی میں سماع نہ کرے۔ اگر سماع کرنا ہی ہو تو انہیں کسی اور کام میں لگا دے۔ جس مرید کو سماع سے ضرر ہوتا ہے وہ ان 3 میں سے کوئی ایک ہے۔ وہ مرید سب سے کم درجے والا ہے، یعنی جس نے راہ طریقت میں فقط ظاہری اعمال کو پایا ہے، اسے سماع کا کوئی ذوق نہیں۔ ایسے مرید کا سماع میں مشغول ہونا بیکار ہے، کیونکہ وہ نہ تو اہل لہو میں سے ہے کہ بطور لہو کے سماع سنے، اور نہ ہی اہل ذوق میں سے ہے کہ سماع کے ذوق سے لطف اٹھائے۔ یہاں ایسے شخص کو ذکر اور فقراء کی خدمت میں مشغول رہنا چاہیے، ورنہ سماع میں اس کا وقت ضائع ہوگا۔ نمبر 2، وہ مرید سماع کا ذوق رکھنے والا ہے لیکن ابھی اس میں نفسانی خواہشات اور شہوتوں کی طرف میلان باقی ہے اور بشری صفات ابھی اس میں موجود ہیں، نیز ابھی تک وہ اس حالت کو نہیں پہنچا کہ نفس کی آفات سے محفوظ رہ سکے، لہذا ممکن ہے کہ سماع اس کے حق میں لہو اور شہوت کو ابھارنے کا سبب بن جائے اور اسے راہ راست سے ہٹا کر کامل بننے سے روک دے۔ نمبر 3، وہ مرید ایسا ہے کہ اس کی شہوت ٹوٹ چکی ہے اور وہ نفس کی آفات سے محفوظ ہو چکا ہے، اس کی بصیرت روشن اور دل پر اللہ عز و جل کی محبت غالب ہے، لیکن چونکہ علوم ظاہری میں اسے پختگی نہیں اور نہ وہ اللہ عز و جل کے اسماء اور صفات سے واقف ہے، اور نہ ہی وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ عز و جل کے حق میں کیا ممکن ہے اور کیا محال، لہذا ایسے شخص کے لیے جب سماع کا دروازہ کھلے گا تو وہ سنے ہوئے کلام کو اللہ عز و جل کے حق میں ڈھالے گا، چاہے وہ اللہ عز و جل کے حق میں ممکن ہو یا محال۔ ایسی صورت میں اسے سماع سے فائدہ حاصل ہونے کی بجائے نقصان ہوگا، بلکہ نوبت کفر تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہر وجد جس کا قرآن و سنت سے ثبوت نہ ہو وہ باطل ہے، لہذا اس طرح کے لوگوں کے لیے سماع درست نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے جس کا دل دنیا کی محبت اور اپنی تعریف سننے کے شوق میں ملوث ہے، اور وہ بھی اس کا اہل نہیں جو صرف لذت حاصل کرنے اور طبیعت کو اچھا لگنے کی وجہ سے سماع سنے، کیونکہ اس طرح سماع عادت بن جاتا ہے جس میں مشغولیت کے سبب عبادات و قلبی احوال کی نگرانی متاثر ہوتی ہے اور یوں راہ سلوک میں آگے بڑھنے کا عمل رک جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سماع قدم ڈگمگانے کا مقام ہے جس سے کمزور لوگوں کو بچانا واجب ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔